کہ دیکھو مسلمان یہ کر رہے ہیں، مسلمانوں نے یہ کر دیا، مسلمان ہندوستان کے دشمن ہیں، مسلمان دیش دروہی ہیں، مسلمان آتنکوادی ہیں، مسلمانوں سے دیش کو یہ خطرہ ہے۔ ہمیشہ یہ گودی میڈیا، دلال میڈیا، دجال میڈیا آپ کو یہی دکھاتا ہوا نظر آئے گا۔ آج میرے عزیز ہندوستان کے اندر جو اتنی نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں، اتنی نفرتوں کا معاملہ ہے، آج صرف اور صرف سب سے بڑا ہاتھ اگر کسی کا ہے تو وہ اسی گودی میڈیا کا ہے، وہ میڈیا والوں کا ہے کہ جو ہمیشہ ہندو مسلمان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیشہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے دل و دماغ میں مسلمانوں کی طرف سے نفرت بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج تو سفر کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے، اب اکیلا مسلمان سفر نہیں کر سکتا ہے، کیا اکیلا مسلمان کہیں جا نہیں سکتا ہے، کیا اکیلا مسلمان کیا ٹرین میں، پلین میں، بس میں سفر نہیں کر سکتا ہے۔ آج آپ دیکھیں ہر طریقے سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنے کے بعد میں مارا جا رہا ہے۔ اسلام کو مٹانے کی، مسلمانوں کو مٹانے کی ناپاک کوششیں چل رہی ہیں، اور دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں سارے مذاہب کے ماننے والے ایک جٹ ہو کر، اکٹھا ہو کر یہی پلاننگ بنا رہے ہیں کہ کیسے اسلام کو، مسلمانوں کو دنیا سے ختم کیا جائے، مذہب اسلام کو کیسے مٹایا جائے۔ یہی وجہ ہے آج آپ دیکھو کہ کہیں پر نہتہ مسلمان اگر کوئی نظر آیا تو اس کو مار دیا جاتا ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، کہیں پر گولی مار دی جاتی ہے، کہیں پر کسی طریقے سے مار دیا جاتا ہے، کہیں پر کسی بہانے کے ذریعے مار دیا جاتا ہے، کہیں موب لنچنگ کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک یا دو نہیں بلکہ ہزاروں ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں اب تک، جہاں اکیلا مسلمان نظر آیا اور وہاں مارنا شروع کر دیا، کاٹنا شروع کر دیا۔ یاد رکھیں وہ لوگ کہ جو اسلام کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کو دنیا سے ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام اگر مٹنے والا مذہب ہوتا تو کب کا مٹ گیا ہوتا، مسلمان اگر مٹنے والی قوم ہوتی تو کب کی مٹ گئی ہوتی۔ ایک سے ایک بڑا ظالم بادشاہ دنیا کے اندر آیا، اور آج تم کیا دشمن ہو اسلام کے اور مسلمانوں کے، تم سے بڑے بڑے دشمن اسلام کے اور مسلمانوں کے پیدا ہوئے، انہوں نے ناپاک سازشیں کی، کوششیں کی، پوری جان لگا دی، طاقت لگا دی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے، لیکن ان کا نام و نشان مٹ گیا، نسلیں ختم ہو گئی، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، اور مذہب اسلام آج تک ہے اور تا قیامت مذہب اسلام رہے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ کہیں پر ایک یا دو مسلمانوں کو مارنے کے بعد میں، ان کو ڈرانے کے بعد میں، دھمکانے کے بعد میں مسلم قوم ختم ہو جائے گی، مذہب اسلام ختم ہو جائے گا؟ اس سے تمہاری بزدلی کا پتہ چلتا ہے، اس سے تمہاری حقیقت کا پتہ چلتا ہے، اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ تم کتنے گرے ہوئے اور نچلے قسم کے لوگ ہو۔ یہی وجہ ہے میرے عزیزو کہ کبھی قرآن مقدس کو جلایا جاتا ہے، کبھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں غلط جملے نکالے جاتے ہیں، کبھی کسی ایک مسلمان کو گوشت کا بہانہ لے کر یا کسی اور بہانے سے مار دیا جاتا ہے، موب لنچنگ کر دی جاتی ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، کہیں پر گولی مار دی جاتی ہے۔ یہ واقعات روزانہ سامنے آ رہے ہیں۔ آخر یہ قوم چاہتی کیا ہے؟ آخر یہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ آخر کیوں مسلمانوں پر اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں؟ کیوں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے؟ کیوں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے؟ کیوں صرف ایک ہی قوم کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے؟ ایک ہی قوم کے پیچھے سارے مذاہب کے ماننے والے پڑے ہوئے ہیں، ہر وقت ایک ہی بات ہے، کوئی اور بات نظر نہیں آتی ہے۔ کہیں پر ہم نے یہ نہیں سنا کہ ہاں یہ گودی میڈیا یہ کہتا ہوا نظر آتا ہو کہ دیش کی ترقی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے یہ کام کیا جائے، ملک کی ترقی کے لیے اس کام کو انجام دیا جائے، ملک میں یہ کام غلط ہو رہا ہے یا یہ کام اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ کہیں پر آپ کو یہ گودی میڈیا یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا، بلکہ آپ کو ہمیشہ یہی دکھائے گا کہ دیکھو مسلمان یہ کر رہے ہیں، مسلمانوں نے یہ کر دیا، مسلمان ہندوستان کے دشمن ہیں، مسلمان دیش دروہی ہیں، مسلمان آتنکوادی ہیں، مسلمانوں سے دیش کو یہ خطرہ ہے۔ ہمیشہ یہ گودی میڈیا، دلال میڈیا، دجال میڈیا
میڈیا آپ کو یہی دکھاتا ہوا نظر آئے گا۔ آج میرے عزیز ہندوستان کے اندر جو اتنی نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں، اتنی نفرتوں کا معاملہ ہے، آج صرف اور صرف سب سے بڑا ہاتھ اگر کسی کا ہے تو وہ اسی گودی میڈیا کا ہے، وہ انہی میڈیا والوں کا ہے کہ جو ہمیشہ ہندو مسلمان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیشہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے دل و دماغ میں مسلمانوں کی طرف سے نفرت بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے ان کے دلوں میں دشمنی پیدا کر رہے ہیں۔ آج تو سفر کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ آؤ میرے عزیزو، کیا اب اکیلا مسلمان سفر نہیں کر سکتا ہے؟ کیا اکیلا مسلمان کہیں جا نہیں سکتا ہے؟ کیا اکیلا مسلمان کیا ٹرین میں، پلین میں، بس میں سفر نہیں کر سکتا ہے؟ آج ڈر لگ رہا ہے مسلمان کو سفر کرنے کے لیے۔ یہ وہ ملک ہے کہ جس کو سیکولر ملک کہا جاتا ہے، ہم اس ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پر آزادی ہے ہر دھرم کے ماننے والے کو اپنی طریقے سے جینے کی، اپنے دھرم کے حساب سے زندگی گزارنے کی، جہاں تو ایک طرف یہ نعرہ دیا جاتا ہے اور وہیں دوسری طرف صرف ایک قوم کو ٹارگیٹ کرنے کے بعد میں اسی قوم کے ماننے والوں کو مارا جاتا ہے، گولیاں مار دی جاتی ہیں، ان کے پریواروں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو آخری یہ دوگلی پالیسی کیوں استعمال ہو رہی ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے جو ان لوگوں کو اتنی چھوٹ دے رہا ہے؟ کیا مسلمان ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتا ہے؟ کیا سفر کرنا بھی اتنا دشوار ہو گیا ہے؟ آج نفرت بھری نگاہوں سے مسلمانوں کو دیکھا جا رہا ہے، چاہے وہ بس میں سفر کریں، ٹرین میں سفر کریں یا کسی اور سواری میں سفر کریں۔ یہ نفرت پھیلائی کس نے ہے؟ یہ دل و دماغ میں نفرت بھری کس نے ہے؟ اور یہ اسی نفرت کا نتیجہ ہے کہ چلتی ٹرین کے اندر 3 مسلمانوں کو گولی مار دی گئی، ان کو جان سے مار دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کیا صرف یہ کہہ کر کے بات ختم ہو جائے گی کہ مارنے والا مانسک بیمار تھا؟ اگر وہ مانسک بیمار تھا تو وہ ڈیوٹی کیوں کر رہا تھا؟ اگر اس کے خلاف پہلے سے کئی FIR درج تھی تو وہ ڈیوٹی پر کیا کر رہا تھا؟ کس نے اس کو اجازت دی تھی ڈیوٹی کرنے کی؟ کس نے اس کو بھیجا تھا یہاں پر؟ صرف یہ کہہ کر تو معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا نا۔ مانسک بیمار تھا تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، اور بھی دوسرے معاملات کر سکتا تھا، صرف داڑھی اور ٹوپی والوں کو مارنے کے لیے ہی مانسک بیمار تھا۔ اسی طریقے سے کہیں بھی مار دیا جاتا ہے اور وہاں پر یہی ثابت کر دیا جاتا ہے کہ یہ مانسک بیمار ہے، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے۔ آج اگر اس جگہ پر کوئی مسلمان ہوتا، آج اگر اس جگہ پر کوئی اسلام کا ماننے والا ہوتا، کوئی مذہب اسلام کا ماننے والا ہوتا، تو آج اسی میڈیا نے بونڈر کھڑا کر دیا ہوتا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ظلم کا اگر کوئی ساتھ دیتا ہے، ظالم کا اگر کوئی ساتھ دیتا ہے، کوئی اگر ظلم کرتا ہے تو وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، سکھ ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، اگر ظالم ہے، بلا وجہ کسی پر ظلم کرتا ہے، بے وجہ کسی کو ستاتا ہے، مارتا ہے، تو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر بات نہیں بنے گی کہ یہ بیمار ہے یا یہ پاگل ہے یا یہ مجنون ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا اس بات پر توجہ دے، غور کریں، فکر کریں۔ اب یہی ہوتا رہے گا کہ جہاں مسلمان ملے گا مار دیا جائے گا، کاٹ دیا جائے گا؟ مجھے بتاؤ، مرنے والوں کے گھر والوں کا سہارا کون بنے گا؟ جو بچے یتیم ہوئے ہوں گے، جو انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہاں ہمارے والد آنے والے ہیں، جو بیوی انتظار کر رہی ہوگی کہ ہاں میرا شوہر آنے والا ہے، جو رشتہ دار انتظار کر رہے ہوں گے، لیکن گھر زندہ پہنچنے کے بجائے ان کی لاشیں پہنچی۔ ان کی غلطی کیا تھی؟ خطا کیا تھی ان کی؟ صرف ایک ہی خطا تھی کہ وہ مسلمان تھے، صرف ایک ہی غلطی تھی کہ وہ مسلمان تھے۔ میں یہاں پر کسی کی طرفداری نہیں کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ مارنے والا کسی ایک خاص مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ ہم اس بات کا بالکل بائیکاٹ کرتے ہیں، جو اس ملک کا قانون ہے اس کے حساب سے سب کو زندگی گزارنے کا ادھیکار ہے، اپنے مذہب کے حساب سے وہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ رہا سوال ووٹوں کا یا دیگر معاملات کا، تو یہ تو اپنا معاملہ ہے انسان کا، یہ سب کا اپنا معاملہ ہے کہ کون کس کو ووٹ کرے گا یا کون کس کو ووٹ نہیں کرے گا۔ ایسے نفرت پھیلانے والے انسان جہاں بھی نظر آئے، وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، ان کے خلاف فوراً کارروائی کرنی چاہیے۔
ان کو فوراً سزا دینی چاہیے۔ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بات کی سپورٹ میں ہیں، جو اس عمل کی سپورٹ میں ہے کہ ہاں یہ جو کام ہوا ہے یہ اچھا ہوا ہے۔ افسوس اسی بات پر ہوتا ہے کہ یہ جو ٹرین کے اندر حادثہ ہوا ہے اب بھی اس کو کچھ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو مارا گیا ہے اچھا مارا گیا ہے، اور مارو جہاں ملے اور مارو، جہاں بھی نظر آئے یہ داڑھی ٹوپی والے یہ مسلمان ان کو اور مارا جائے، جتنی بھیانک موت مارو گے اتنا ہی تمہارا ساتھ دیا جائے گا۔ اب بھی کچھ لوگ سپورٹ میں ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ کیا تمہارا دھرم تمہیں یہی سکھاتا ہے؟ کیا یہ آتنکواد نہیں ہے کہ کسی کو راستے میں مار دینا؟ کیا یہ ٹیررزم نہیں ہے کہ کسی نہتے کو کہیں دیکھنا اس کو گولیوں سے بھون دینا؟ کیا یہ انسانیت کا پیغام ہے؟ کیا یہ انسانیت کا معاملہ ہے؟ ہرگز یہ انسانیت کا معاملہ نہیں ہے۔ اور انسانیت نام کی بھی تو کوئی چیز ہے نا میرے عزیزو، ہم نے وہ کہاں اٹھا کر کے رکھ دی ہے کہ انسان کی جان کی قیمت جانور سے بھی کم ہو گئی ہے۔ میرے عزیز ملک ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں، آپ کو صبر کا دامن تھامے رہنا ہے، آپ کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، صبر سے کام لینا ہے، اور جس طریقے سے آسانی کے ساتھ میں بھی ایسا عمل نہ کریں کہ جس سے آپ کی زندگی برباد ہوتی ہو، آپ کے پریوار کی زندگی برباد ہوتی ہو، کیونکہ آپ ٹارگیٹ پر ہیں۔ ذرا سی آپ کی کمی پکڑی جائے گی اور آپ کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا، آپ کی زندگی کو برباد کر دیا جائے گا۔ جب تک یہ ثابت ہوگا کہ آپ مجرم نہیں ہیں اس وقت تک تو آپ کی زندگی پوری ہو چکی ہوگی، آپ کی زندگی کے اکثر سال گزر چکے ہوں گے، پھر یہ کہہ دیا جائے گا کہ اس کا کوئی جرم نہیں تھا، پھر جیل سے باہر آنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو کوئی بھی قدم اٹھائیں، کوئی بھی فیصلہ کریں تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، بلکہ جو قانون کہتا ہے، ہندوستان کا جو لا کہتا ہے اسی کے حساب سے ہمیں کارروائی کرنی چاہیے۔ لیکن خاموش نہ بیٹھے رہیں، خاموشی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ اپنی آواز کو بلند کریں، اپنی آواز اٹھائیں، اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں صرف ایک قوم کو لے کر کے، اس کے خلاف آپ کو ضرور آواز اٹھانی ہے۔